نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تیرے لہو نہ تیرے آستی سے آئے گی، تیرے لہو نہ تیرے آستی سے آئے گی، ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی۔ بدل رہے ہو جو تاریخ کو بدل ڈالو، بدل رہے ہو جو تاریخ کو بدل ڈالو، ہماری خون کی خوشبو زمین سے آئے گی۔ محترم و معزز اساتذہ کرام و مہمانان اعزام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں سب سے پہلے اس بدگمانی و غلط فہمی کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرزمین ہند مسلمانوں کا حقیقی وطن نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مہاجر ہیں اور یہاں آ کر آباد ہو گئے، بلکہ اس ملک پر قابض ہو گئے۔ اور اس سے دو قدم آگے بڑھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا اغوا کر لیا۔ فرقہ پرستوں اور مسلم دشمنوں کے ایسے فکر و نظریے سے دیگر باشندگان وطن کے ذہنوں میں خلش، دلوں میں تعصب اور مزاجوں میں تشدد کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، جبکہ تاریخی حوالوں کے تناظر میں اس افواہ و الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، صداقت کے خوبصورت مکھڑے پر کیچڑ اچھالنے کے مترادف ہے۔ جبکہ حقیقت و صداقت تو یہ ہے کہ ہندی مسلمان کسی اور ملک اور ریاست سے ہجرت کر کے نہیں آیا، بلکہ اس نے اسی خاک پر جنم لیا، اسی کی فضا میں آنکھ کھولی، یہیں پر پلا بڑھا، پروان چڑھا، اسی کی آب و ہوا میں سانس لیا، اسی کی پاکیزہ نعمتوں سے کھایا پیا، رہا سہا۔ اس لیے اس کی مٹی کی محبت اس کے رگ و ریشے میں پیوست ہو گئی، اسی کی چاہت و محبت میں اس کا دل دھڑکتا رہا۔ یہیں کی بلند و بالا پہاڑیاں، وسیع و عریض ندیاں، سرسبز وادیاں، لہلہاتی کھیتیاں اس کی نگاہوں کو مخمور اور دلوں کو مسرور کرتی رہی، اور اس کا دل جذبہ حب الوطنی کے احساسات و جذبات سے لبریز رہا۔ آج جو ہمارے جذبہ حب الوطنی پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے خلوص و وفا پر سوالیہ نشان قائم کیا جا رہا ہے، ہمارے رفتار و کردار کو مشکوک قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہمیں غدار وطن جیسے گھناؤنے القاب سے نوازا جا رہا ہے۔ یہ ان فسطائی ذہنیتوں کی پیداوار ہے جنہوں نے ہر عصر اور ہر دور میں ملک کو شکست و ریخت سے ہی کو چار کیا ہے اور تباہی و بربادی کے راستے پر ڈالا۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو چاہے وہ مغل شہنشاہوں کا طویل ترین دور حکومت ہو، یا انگریزوں کا زمانہ اقتدار ہو، یا عرصہ جنگ آزادی کا سلگتا ہوا ماحول، یا پھر تقسیم وطن کی خوفناک فضا، یا پھر آزادی کے بعد کا ہندوستان، اس نے ملک کی وفاداری اور جانثاری کا ہی ثبوت دیا ہے۔ اس نے جہاں پر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی صلاحیتیں اور استعدادیں صرف کیا ہے، وہیں پر اس کی حفاظت و صیانت کے لیے اپنی گردنیں بھی کٹوائی ہے۔ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی۔ جی ہاں، ہم نے اس ملک کی تحفظ و ترقی کے لیے تاریخ ساز اور مثالی کارنامے انجام دیے ہیں، اس کی خوشحالی و فارغ البالی کے لیے مسلسل قربانیاں دی ہیں۔ ہم سے پہلے جو ملک کی حالت و کیفیت تھی اسے دنیا جانتی ہے، نہ امن و امان، نہ قانون و ضابطہ، نہ مستحکم نظام حکومت، نہ رواج انصاف و عدالت، نہ اخلاقی بنیادوں پر دلکش تہذیب و تمدن، نہ انسانی تقاضوں پر مبنی طرز معاشرہ، نہ متفرق و منتشر حصوں میں اتحاد و سالمیت۔ پھر جب وطن پر عیار اور مکار انگریزوں کا
کا منحوس سایہ پڑا تو ہم نے آخری دم تک جدوجہد کی کہ ملک پر ان کا تسلط و اقتدار قائم نہ ہوگا۔ ملک ہم نے کھویا تھا، اس لیے ہم بے قرار و مضطرب تھے کہ پھر صحنِ وطن میں آزادی کی صبح نمودار ہو اور غلامی کی شب تیر و کار کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ ایک بار پھر ہم آگے بڑھے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا۔ یہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت بلند کرنے والا کون تھا؟ تاریخ کی صدائے بازگشت فضاؤں آج بھی فضائیں گونج رہی ہے کہ یہ مرد مجاہد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تھا، جس کی ایک آواز نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ یہ پہلی آواز تھی جس میں ہندوستانیوں کو آزادی کی دھمک سنائی دی، جس نے سب سے پہلے باشندگان وطن کو آزادی کا تصور دیا اور جذبہ حریت کو سینوں میں پروزہ کیا۔ یہ وہ آواز تھی جس نے دلوں کو تڑپا دیا، لہو کو گرما دیا اور روحوں کو بے قرار کر دیا۔ یہ وہ نعرہ تھا جو پھیلتا ہی گیا، وہ شعلہ تھا جو بھڑکتا ہی گیا۔ چنانچہ علماء اسلام کی قیادت میں ایک فوج ترتیب پائی جس نے کئی میدانوں میں انگریزوں سے مورچہ لیا۔ اگر 1857 کی اس محاذ آرائی میں برادران وطن نے اجتماعیت کے ساتھ حصہ لیا ہوتا تو آزادی کے لیے 1947 تک کا صبر آزما انتظار نہ کرنا۔ آج جب قومی تہواروں اور دیگر مواقع پر آزادی کے متوالوں اور جیالوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو ہمارے ناموں کے ساتھ بھی تعصب کرتا جاتا ہے۔ اس پر ترائیے کہ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے انگریزوں سے ساز باز کیا، جو چند سکوں اور ٹکڑوں کے لیے مادر وطن کا سودا کر رہے تھے، جو زمینوں اور جائیدادوں کے حصول کے لیے ملک کی عظمت و شوکت کو سامراجی طاقت کے قدموں میں ڈال رہے تھے، انہیں دیش بھکت اور مجاہد آزادی جیسے رفیع القاب سے نوازا۔ اور جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر لڑائیاں لڑی، گردنیں کٹوائی، وطن کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھروں کو اجاڑا، جیل کی کالی کوٹھریوں میں صعوبت و اذیت کی زندگیاں گزاری، کالے پانی کی سزائیں جھیلی، پھانسی کے پھندوں پر جھولے، فرقہ پرستوں نے انہیں ملزم بلکہ مجرم حتیٰ کہ غدار وطن اور دیش دروہی ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا۔ پھر آزادی کے بعد ہم نے ہندوستان میں ہی رہنے کو اختیار کیا، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اسی کی خاک پر پیدا ہوئے، یہیں پر پلے بڑھے، پروان چڑھے، اسی کی گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوئے، اسی کی گلیوں میں کھیل کود کر جوان ہوئے، یہیں پر ہمارے اکابر و اسلاف کی مقبرے ہیں، یہیں پر ہمارے آباء و اجداد مدفون ہیں، یہیں پر ہماری مسجدیں ہیں جو سجدوں کے لیے ترس جائیں گی، یہیں پر ہمارے مدارس ہیں جو ویران ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے تحریک تقسیم کے جواب میں یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم ہجرت نہیں کریں گے، اور یہ نعرہ ہمیشہ رہے گا۔ جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہی جئیں گے مریں گے یہی دفن ہوں گے۔ لہذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس مادر وطن کے ہونہار فرزند اور وفادار سپوت ہیں، ہم اس ملک کے دوبارہ ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ لاکھ تلواریں اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، لاکھ تلواریں اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔